ٹریننگ کے حوالے سے بات کی، آپ کا الموزم ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سسٹم اپنا بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس پہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ ریسرچ سوچنا بچوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بات کیجیے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، گریڈ 1 to 5 یکساں نصاب ہوگا، کہیں بھی یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کو جو ہے پروموٹ نہیں کیا گیا، بچوں کو سوچنا نہیں سکھایا جاتا، اور یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا جب بچہ ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کے اکارڈنگلی وہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یکساں نصاب بھی ہے اور بچے کو آپ سوچنا نہیں سکھا رہے، سوال کرنا نہیں سکھا رہے، سوال اٹھانا کسی چیز پہ نہیں سکھا رہے، تو وہ اس کی ساری لائف پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ آپ کیا مشینز یا روبوٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو کہ سوچ سکے، جو کہ کچھ بھی کر سکے؟ اور کچھ بھی کرنے کے لیے بیسیکلی سوچنا بہت ضروری ہے۔ جب بچے کو سٹارٹنگ میں ہی منع کر دیا جائے گا یا اس کو اتنا برڈنائز کر دیا جائے گا کہ اس نے صبح سے شام تک، جس طرح پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے، اس نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، اس نے یاد کرنی ہوتی ہیں چیزیں، بہت کریمنگ کرنی ہوتی ہے، تو یہاں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے رول کو؟ دیکھیں، یہاں پہ صرف پرائیویٹ اداروں کی بات نہیں ہے، میں گورنمنٹ کے اداروں کی بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی ہم نے واچ کیا ہے، ہم گورنمنٹ کے اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم کو کیسے تیار کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کو کیسے تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لیکچر بھی ڈلیور کرنا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو بچوں کو ایک رٹا رٹایا سلیبس اور ایک خاص پیٹرن کے اوپر خود چلانا چاہ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے ذہن کو بالکل ہم جو ہے نا وہ لاک کیے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی ان کے اوپر ٹھونس رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ بچہ جو ہے نا وہ کون سی سوچ رکھ رہا ہے، اس کے اندر کیا ایبیلٹی ہے، اس کی ایبیلٹی کو کیسے ابھارنا ہے، بچے نے کون سی لائن آگے جا کے اختیار کرنی ہے۔ ہمارے پرائیویٹ اگر سکولز ہیں تو ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمیں سلیبس دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں پابند کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی ہمیں پابند کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت لمبا جہاد کا کام ہے، بہت لمبی ایفرٹس کا کام ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ حکومتیں بدلنے کے ساتھ یہ نظام نہ بدلے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومتی سطح پر بہت بڑے تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے، صحیح، اور وہ تھنک ٹینکس ان سلیبس کو بنائیں اور ایک ہماری قوم کو ایک پورا ایک نظام تعلیم کا دیں کیریکولم کے حوالے سے اور جو سلیبس کے حوالے سے، تب ممکن ہے کہ ہم وہ سارے کے سارے من حیث القوم، چاہے گورنمنٹ کے ادارے ہوں چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں، جب تک اس سطح پر ہم کام کر کے نہیں چلیں گے اور ہمیں باندھ دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، ہماری زبان جو ہے نا وہ باندھ دی جائے گی اور ہمیں پابند کیا جائے گا کہ آپ نے یہی کرنا ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل، ہم کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت سی مجبوریاں ہیں، اور یہ جو مجبوریاں ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ جو ادارے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ادارے کام نہیں کر رہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو میری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے چیک اینڈ بیلنس کا، مختصر سا اوپر کوئی ایسے مخلص لوگ بیٹھے ہوں جو اس ساری چیز کو واچ کر رہے ہیں اور جہاں غلطی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگر بات کی جائے لمیٹیشنز کے حوالے سے، ان تمام لمیٹیشنز کو ختم کرتے ہوئے جب گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم کا جو ہے اعلان کیا ہے گریڈ 1 to 5، آپ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گورنمنٹ کا کیسا لاہے عمل ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک پازیٹیو وے دیکھتے ہیں یا آپ اس کو تباہی دیکھتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی، یا آپ اس کو جو کلاس ڈفرینس ہماری سوسائٹی میں بن رہا ہے اس کی جانب بڑھتا ہوا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی بہت اچھا کام ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان لکیلی ایسے حالات ہوئے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بریک ہوتا رہا، اور کسی نے اس کی طرف، سیاست میں تو سب نے توجہ دی اقتدار کے لیے، لیکن تعلیمی شعبے میں بالخصوص میں محدود ہو کے تعلیمی شعبے کی بات کروں گا، اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ کوئی پروگرس ہمیں نظر نہیں آئی اتنے سالوں میں۔ کامیاب ہوگا یہ سسٹم؟ یہ اگر اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں وہ ساری فلفل کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ہوگا، لیکن اس میں جو اس نظام کو چلانے والے ہیں ان کا مخلص ہونا، ان کا اخلاص، ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کی ڈیووشن، اور وہ قوم کے بنانے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ جو کنڈیشنز آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کے انڈر وہ کنڈیشنز آتی ہیں اور وہ فالو کی جائیں گی؟ ایسا ممکن ہے، کیوں نہیں کی جائیں گی، کہ گورنمنٹ اگر کوئی ہمیں سلیبس دیتی ہے اور پھر فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے اور جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، ایکوپمنٹ دیتی ہے، اور یہ سب کو یکساں ملا کر چلاتی ہے، اس پہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتا، اس پہ سب لوگ ملک کے اندر اس کو اپنا لیتے ہیں
اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آن دی لانگ ٹرم بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ حمید عارف کیانی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں حمید عارف کیانی صاحب موجود تھے، ٹیچر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، فاؤنڈنگ فادر ہیں الموزم ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سسٹم کے۔